السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے رفع الیدین۔ نماز میں رفع الیدین کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رفع الیدین کا مطلب ہے دو ہاتھوں کو بلند کرنا، دو ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو شروع میں تکبیر اولیٰ کے ٹائم پہ جیسا ہم اللہ اکبر بول کے دو ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو وہ صرف تکبیر اولیٰ کے ٹائم پہ نماز کے شروع میں جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ صرف شروع میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ شروع میں بھی اٹھانا ہے اور رکوع میں جاتے خود بھی اٹھانا ہے، اور رکوع سے اٹھ کے سیدھا ٹھہرنے کے بعد بھی اٹھانا ہے، اور 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت کے واسطے ٹھہرتے ہیں تو تیسری رکعت کے واسطے ٹھہرے کے بعد بھی ہاتھ اٹھانا ہے۔ اس کو رفع الیدین بولتے ہیں۔ اور بہت زیادہ 10 سے زیادہ 22 سے زیادہ جو ہے نا روایتیں ہیں اور حدیثیں ہیں، صحیح حدیثوں میں رفع الیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے بول کے، اور آخری ٹائم پہ اپنے زندگی کے آخری وقت بھی کرتے تھے بول کے جو ہے نا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا حدیث بھی ہے، اور مالک بن حویرث کی بھی جو ہے نا رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا حدیث ہے، جو 9 ہجری میں جو ہے نا اسلام قبول کرے تھے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے، اور پھر اپنے دوسرے صحابہ کو جو ہے نا نماز پڑھ کے دکھائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے بول کے جو ہے نا پڑھ کے دکھائے۔ اس میں شروع میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے خود رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے آتے اٹھے کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کو اٹھے کے بعد بھی جو ہے نا رفع الیدین ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ اکبر بولنے کے ٹائم پہ۔ تو جو لوگ، جو میجورٹی آف مسلمان جو ہے ہمارے، اکثریت جو رفع الیدین نہیں کرتے اور فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا 2-3 ضعیف، ایک تو ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں، اور دوسری ایک تو من گھڑت جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں، جو یہ قصے کہانی اور جھوٹ اور من گھڑت اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، مرسل حدیث بھی نہیں ہے۔ کوسی جو ہے نا بغلوں میں بتا رکھ کے آتے تھے، اس لیے جو ہے نا رفع الیدین کرتے بول کے جو بولتے ہیں، بالکل جھوٹی روایت ہے، من گھڑت ہے، وہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ اور جو ضعیف حدیث ہے وہ جو فٹ کر کے جو ہے نا اس کو رفع الیدین پہ لاتے ہیں، وہ بھی جو ہے نا رفع الیدین کے بارے میں نہیں ہے۔ جو گھوڑوں کے دموں کے جیسا تم سرکش گھوڑوں کے دموں کے جیسا کیوں کرتے ہو نماز میں بول کے جو بولے ہیں، تو وہ ایکچولی وہ جو حدیث فٹ کرتے رفع الیدین پہ، وہ رفع الیدین کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ وہ ایکچولی صحابہ کا معمول کیا تھا بولے تو جب سلام پھیرتے تھے لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ، تو سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھا کے بھی سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا رحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ دو طرف جب سلام پھیرتے خود جو ہے نا السلام علیکم بول کے، یا لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ ہم سلام پھیرتے خود نماز میں کرتے تھے، تو وہ سلام پھیرتے خود السلام علیکم بولتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے بھی جو ہے نا صحابہ کرتے تھے۔ اس چیز پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم لوگ ایسا کیوں کر رہے، سرکش گھوڑوں کے دموں کے جیسا ایسا مت کرو بول کے بولے۔ تو یہ جو حنفیہ ہے، جو صحیح حدیث کو فالو نہیں کرتے ہیں اپنی دشمنی میں، اپنے فرقہ وارانہ دشمنی میں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ گھوڑوں کی دم والی حدیث کو لے کے آ کے رفع الیدین پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ تو کوئی بھی اگر صحیح نماز پڑھنا چاہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تو وہ جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جو صحیح حدیثہ کتاب ہے قرآن کے بعد موسٹ آتھینٹک حدیث بکس آن دا فیس آف دی ارتھ، اس کے ذریعے اس میں جو طریقہ لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ نماز اس طریقے سے اگر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے نا امام کے پیچھے مقتدی بھی جو ہے نا آمین بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد آمین امام بولے کے بعد امام بھی جو ہے نا زور سے سورہ فاتحہ جو ہے نا امام کے پیچھے بھی مقتدی پڑھنا ہے، اور امام جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام بھی جو ہے نا زور سے آمین بولتے، مقتدی کو بھی زور سے لاؤڈ زور سے آمین بولنا ہے۔ پھر اس کے بعد رفع الیدین جو ہے نا نماز میں کرنا ہے، پھر جو ہے نا نیچے
مطلب سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد پیر رکھنا ہے. یہ پوری صحیح حدیث سے صحیح نماز جو ہمارے کو صحیح بخاری مسلم سے ملتی، وہ آپ دیکھیے. وہ نماز میں اور فقہ حنفی کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میری کوشش اور ریکویسٹ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ بھئی جو توحید کے بعد جو پہلا سیکنڈ پلر ہے ہمارے پاس کلمہ پڑھنے کے بعد، جو دن میں 5 وقت ہم عمل کرتے نماز کو، کیا وہ نماز ہمارے کو سیریسلی جو ہے نا نبی کے طریقے پہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے. تو اسی لیے جب صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھیں گے تو وہاں پہ بک آف صلاح میں جب جائیں گے آپ نماز کی کتاب میں، وہ باب میں جو ہے نا آپ کو پورا نماز کا صحیح طریقہ صحیح حدیثوں سے آپ کو مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.